اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. رواه الترمذي والنسائی الا انه لم يذكر إخوانكم من الجن. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم استنجا مت کرو بالرو سے، گوبر کے ساتھ، ولا بالعظام اور نہ ہڈیوں کے ساتھ، فإنها زاد إخوانكم من الجن کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے، من الجن یعنی کہ جنات کی. اس کو نقل کیا ترمذی نسائی نے، اور انہوں نے یہ والی بات ذکر نہیں کی کہ اخوانکم من الجن. تو یہاں پر استنجا کے آداب کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت سے فارغ ہو اور وہ استنجا کرے تو ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرے. ایک تو ہڈی کے ساتھ استنجا اس لیے نہ کرے کیونکہ ایک تو یہ جنات کی خوراک ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے زخمی ہونے کا بھی خدشہ ہے. اور جنات کی خوراک جہاں تک ہے تو اس میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جنات کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوبارہ گوشت کو لے آتے ہیں، اور جنات وہ گوشت استعمال کرتے ہیں، وہ اس گوشت سے اپنی بھوک ختم کرتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ نہیں، بلکہ عین ہڈی ہی ان کی خوراک ہے، وہ ہڈی استعمال کرتے ہیں، اور گوبر وغیرہ وہ بھی ان کی خوراک ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جن اعمال اور جن احکامات کے انسان مکلف ہیں، جنات بھی مکلف ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو جنات کے لیے، انسانوں کے لیے گوبر کا استعمال کرنا، گوبر کو کھانا، یہ تو جائز نہیں ہے. تو کیا جنات کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ حالانکہ دونوں کے احکامات تو برابر ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ دونوں کے احکامات برابر ہوں. کچھ چیزیں انسانوں کے لیے جائز ہیں اور جنات کے لیے وہ چیزیں جائز ہیں. اس کے اندر کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے اندر بھی اس طرح ہے کہ کچھ چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہیں اور مردوں کے لیے ناجائز ہے. جیسے کہ گولڈ استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. اسی طرح ریشم کا لباس استعمال کرنا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. تو اگر کچھ احکامات جنات کے لیے جائز ہوں اور انسانوں کے لیے وہ چیزیں ناجائز ہوں، تو اس میں جو ہے تو یہ التباس نہیں آ سکتا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جن احکامات کے وہ مکلف ہیں، ہم بھی تو مکلف ہیں، تو پھر ان کے لیے کیوں جائز ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، وان رویف بن ثابت قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا رویف لعل الحیات ستطول بك بعدي فاخبر الناس ان من عقد اللحية او تقلد وترا او استنجى برجيء دابة او عزم فان محمدا بريء منه. حضرت رویفہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا کہ اے رویفہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو لمبا کرے میرے بعد، تو لوگوں کو بتا دو کہ من عقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی کے اندر گرا لگایا، اور تقلد وترن، یا جو ہے تو گلے کے اندر تار باندھا، او استنجا برجیء، یا جانور اور گوبر کے ساتھ اس نے استنجا کیا، یا ہڈی کے ساتھ اس نے استنجا کیا، تو بے شک محمد اس سے بری ہے، یعنی کہ محمد ان کی شفاعت نہیں کریں گے قیامت کے دن. زمانے جاہلیت کے اندر یہ عادت تھی کہ اگر کوئی آدمی ایک شادی کرتا تو وہ اپنی داڑھی کے اندر ایک گرہ لگاتا، دو شادیاں کرتا تو دو گرے لگا دیتا، تیسری شادی کرتا تو تیسری گرہ لگا دیتا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس طرح داڑھی کو، اگر لمبی داڑھی ہو تو داڑھی کو مروڑ کر وہ ٹھوڑی کے نیچے اس کو چھپا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو، رویفہ سے فرمایا کہ لوگوں کو اس کام سے منع کرنا، کیونکہ جو یہ کام کرے گا تو میں اس سے بری ہوں گا، یعنی میں ان کی سفارش نہیں کروں گا.
اور وتر کا مطلب ہے دھاگا باندھنا. دھاگا باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دھاگا آدمی اس نیت سے باندھے کہ بھئی یہ دھاگا مجھے فلاں پیر بابا نے دیا ہے، یا یہ دھاگا مجھے اس مزار سے ملا ہے، اور اس دھاگے کی عقیدت کی وجہ سے اور اس دھاگے کو مؤثر سمجھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ میں یا گلے میں اس کو باندھتا ہے کہ بھائی یہ اس وجہ سے میں آفات سے محفوظ رہوں گا، اس وجہ سے میں جو ہے تو مجھے نفع ملے گا، اس وجہ سے مجھے جو ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس میں عقیدے کی خرابی ہے. ہاں اگر کوئی تار کو دم کروا لیتا ہے کسی بزرگ سے، قرآنی آیت کے ذریعے سے اس کو دم کروا لیتا ہے، لیکن عقیدہ وہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے جو ہے تو ہر آفات سے محفوظ رکھیں گے اس دھاگے کی وجہ سے، یا جو ہے تو اس دم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے محفوظ رکھے گی. یہ اگر نیت ہو تو پھر جائز ہے. اور ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ استنجا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استحلف فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، کہ جو سرما آنکھوں میں لگائے، سرما استعمال کرے، تو وہ تاک سلائیہ استعمال کرے. یعنی تاک کا مطلب یہ ہے کہ 3 ایک آنکھ کے اندر اور 3 دوسری آنکھ کے اندر. ٹھیک ہے، دونوں میں 6 ہو جائیں گی، 3 ہو جائیں گی نا دونوں میں. اور اگر مجموعی تاک ہو، مجموعی یعنی دونوں آنکھوں والی سلائیاں ملا کر اگر تاک ہو، تو پھر اس طرح کرے کہ دائیں آنکھ کے اندر، پھر ایک بائیں آنکھ کے اندر، پھر ایک دائیں میں، پھر ایک بائیں میں، دونوں میں 4 ہوگی، پھر ایک دائیں کے اندر. تو دائیں کے اندر 3 ہو جائیں گی اور بائیں کے اندر 2 ہو جائیں گی، اور مجموعی 5 ہو جائے گی. پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ تاک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ دونوں طریقے جائز ہے. اور اگر دونوں میں 3 کر لے کہ مجموعی تو 6 ہے لیکن انفرادی اعتبار سے کیا ہے؟ تاک ہے، تب بھی جائز ہے. من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اور جو دھونی لے تو وہ 3 مرتبہ دھونی لے. دھونی کا مطلب کیا؟ استجمار کہتے ہیں کہ انگیٹھی کے اندر اگر عود وغیرہ ڈال کر یا جو ہے تو کوئی اس سے پانی وغیرہ گرم کرے استنجا کے لیے، تو اس کو 3 مرتبہ گرم کر لینا چاہیے. تو کر لیا کسی نے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ومن اکل فما تخلل فلیسفز وما لاک بلسانہ فلیبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. اور جو آدمی دانتوں کا خلال کچھ کھائے، فما تخلل، پھر اس کے بعد دانتوں کا خلال کیا، فلیلفظ، تو اس کو پھینک دے. وما لاک بلسانہ، اور جو زبان کے ساتھ اس نے اکٹھا کر لیا تو فلیبتلع، اس کو کھا لے. من فعل فقد احسن، جس نے اس طرح کیا تو اس نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا. ومن لا فلا حرج، اور جس نے اس طرح نہ کیا تو اس کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر آدمی کھانا کھا لے، کھانا کھانے کے بعد کچھ کھانا ہوتا ہے جو ہونٹوں کے اندر دانتوں کے اس طرح اوپر جمع ہو جاتا ہے، جس کو آدمی زبان کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، زبان ادھر ادھر پھیر کے جمع کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو کھا لینا چاہیے، وہ کھا لے انسان. اور کچھ کھانا اس طرح ہوتا ہے کہ دانتوں میں پھنس جاتا ہے، جس کے لیے خلال کی ضرورت ہوتی ہے. تو فرمایا جو خلال کے ذریعے سے، مطلب یہ کہ ٹوتھ پک کے ذریعے سے اگر اس کو دانتوں سے نکالا جائے پھر اس کو پھینک دینا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. مجلس کے اندر بھی اگر آدمی بیٹھا ہو، اس طرح اگر کوئی کھانا سامنے آ جائے یا کھانا کھا لے، اور اس کے بعد اگر ٹوتھ پک کے ذریعے سے دانتوں سے اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا نکال کر کھاتا ہے تو مجلس کے اندر بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. تو اگر اس کو پھینک دے تو پھینکنا جائز ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ رزق ہے، رزق میں پھینک رہا ہوں، نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کا بھی لحاظ رکھا ہے. اب طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی نہیں کھانا چاہتا، پھینکنا چاہتا ہے تو پھینک سکتا ہے، اس میں کوئی رزق کی بے ادبی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر زبان کے ساتھ کھانا جمع کر لے تو اس کو کھا لینا چاہیے، لیکن اگر کسی نے زبان کے ساتھ جمع کیا ہوا کھانا بھی پھینک دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ومن اتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر فإن الشيطان يلعب بمقائد بني آدم فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. اور جو آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے تو وہ اپنے لیے
وہ اپنے لیے پردہ کر لے، ٹھیک ہے، اپنے لیے کچھ مطلب کپڑے وغیرہ ہوں تو وہ پردہ کر لے۔ اگر ایسی جگہ پر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا ادھر، ہاں، کوئی ایسی بیابان کے اندر ہے کہ دور دور تک کوئی آدمی بھی اس کو نظر نہیں آ رہا، پھر بھی انسان کو پردہ کر لینا چاہیے۔ فَإِن یجد، اگر اس کے پاس کوئی پردہ کرنے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے، الا ان یجمع کثیبا من رمل، لیکن یہ کہ وہ ایسا کر لے کہ ریت کا ٹیلا جمع کر لے، تو فلیستدبر، پھر اس کے پیچھے پیٹ کر کے بیٹھ جائے۔ سمجھا گئی بات؟ اگر کپڑے نہیں ہیں تو ریت جو ہے تو وہ جمع کر لے، اس سے ایک ٹیلا سا بنا لے اور اس کے پیچھے بیٹھ جائے، لیکن وہ ریت کا ٹیلا اس کے پیچھے آئے، اس طرف منہ نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَائِدِ بَنِي آدَمَ، کیونکہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَن لَا فَلَا حَرَجَ، کھیلنے کا مطلب یہ کہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے گا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح اگر اپنے لیے کوئی آڑ نہیں بنائے گا، تو انسان اگر ایسی جگہ پر بیٹھا بھی ہو کہ جہاں پر وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی اس کے دل میں وسوسہ آئے گا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو کوئی ادھر سے آ جائے، کوئی ادھر سے آ جائے، تو قضاء حاجت بھی کرے گا اور ادھر ادھر دیکھتا بھی رہے گا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا کھیل نہ ہوا کہ انسان کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے گا۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمه ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ فإن عامة الوسواس من رواه ابو داود والترمذی والنسائی الا انہما لم یذکرا ثم یغتسل فیہ او یتوضأ۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے نہانے کی جگہ میں غسل پیشاب نہ کرے، جس جگہ نہا رہا ہے اس جگہ پر پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ، کہ پھر وہاں پر غسل بھی کرتا ہے یا وضو بھی کرتا ہے۔ تو جہاں پر نہاتا ہے وہاں پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عام وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو پہلے زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ آدمی کسی غسل خانے کے اندر اگر وضو کرتا یا وہاں پر نہاتا تو وہاں پر پانی جمع ہوتا تھا، آپ نکاسی کے لیے کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر اگر ادھر ہی پیشاب کر لیتا تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد نہاتا تو پانی جمع ہوتا اور جو ہے تو کپڑوں کے یا بدن کے نجس ہونے کا خدشہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آج کل اٹیچ باتھ ہیں اور اٹیچ باتھ روم، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر آدمی، اس میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ آدمی جو قضاء حاجت کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب کرے، جو نہانے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب نہ کرے۔ لیکن اگر نہانے کی جگہ پر پیشاب کر لیا اور اس کے اوپر پانی بہا دیا، جگہ کو صاف کر لیا، تب جائز ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ اس سے عام وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو وسوسے پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جب اس جگہ پر پیشاب کر کے ادھر ہی نہائے گا، اس کے دل میں یہی وسوسہ پیدا ہوگا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ میں نے پیشاب کیا ہے، یہ چھینٹے کہیں کپڑوں پہ نہ آ جائیں، کہیں بدن پہ نہ آ جائیں، تو یہ وسوسے ہوتے رہیں گے، اس کو بھی نہانے کے اندر یکسوئی محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جدھر آدمی نہائے یا جدھر آدمی وضو کرے تو وہاں پر پیشاب نہ کرے، تاکہ بعد میں وسوسوں کی وجہ سے تنگ نہ ہو۔ عبداللہ ابن سرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ یبولن احدکم فی جو، کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ سوراخ کے اندر اگر آدمی پیشاب کرے گا تو ایک تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی زہریلی جانور ہو کہ وہ نکل آئے اور اس کو ڈس لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی کسی جانور کا گھر ہی ہے، اگر وہ زہریلا نہیں ہے کم از کم کسی کا گھر تو ہے، جانور کا گھر تو ہے، تو اگر آدمی وہاں پر پیشاب کر لے گا تو اس کا کیا ہے، پوری زندگی کا اثاثہ اس نے تباہ کر دیا۔ سمجھا گئی بات؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الملاعن ثلاث، تین لعنت والی جگہوں سے بچو، البراز فی الموارد، وقارعۃ الطریق والذل، لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ میں پیشاب کرنا۔ تین لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تین لعنت کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ لوگوں کے وارد ہونے کی جگہ پر پیشاب کرنا،
موارد اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں، گھاٹ کو کہا جاتا ہے، گھاٹ، کہ جہاں پر پہلے زمانے میں لوگ وہاں سے جانوروں کو پانی پلاتے تھے یا خود وہاں سے پانی بھر کے گھروں کو لے جاتے تھے، اس کو کہتے تھے موارد۔ تو پانی بھرنے کی جگہ یا گھاٹ میں، گھاٹ کی جگہ پر پیشاب نہ کرے، وقارعۃ الطریق، اور راستے میں پیشاب نہ کرے، وزل، اور سائے میں پیشاب نہ کرے۔ یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ اگر یہاں پر آدمی پیشاب کرے گا تو اس کو لعنت پڑے گی۔ لعنت اس بار سے پڑے گی کہ دیکھو کہ اگر وہ پانی کی جگہ پر پیشاب کرے گا، راستے میں پیشاب کرے گا، سائے میں پیشاب کرے گا، تو اگلا بندہ آئے گا تو کہے گا یار یہ کیا لعنت ہے اس بندے کے اوپر، اس کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، یہاں پر آ کے جو تو اس نے حاجت پوری کر دی۔ تو جو بھی آئے گا اس کو گالی بھی دے گا اور اس پر لعن طعن بھی کرے گا۔ سمجھ گئے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك۔ حضرت ابو سعید سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی جو قضاء حاجت کرتے ہوں، اپنے سطروں کو کھولا ہوا ہو، یتحدثان، اور باتیں بھی کرتے ہوں، تو فإن اللہ يمقت على ذلك، اللہ تعالیٰ ایسوں سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ غسل خانے میں ہے، قضاء حاجت بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو قضاء حاجت کے وقت آدمی کو فون کے اوپر یا جو ہے تو کسی دوسرے سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں قضاء حاجت کر رہے اور فون پر لگا ہوا ہے باتیں بھی کر رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں اگر ضرورت کی بات ہو تو ضرورت کی بات آدمی کر سکتا ہے، کہ پانی دے دو یا موٹر چلا دو، لائٹ چلی گئی موم بتی لے آؤ، یہ جو ضرورت کی بات ہو، یا تولیہ لے آؤ، کپڑے لے آؤ، ضرورت کی بات ہو وہ آدمی کر سکتا ہے۔ بلا ضرورت اگر آدمی بات کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، وہ اس وعید کا مزاج بنے گا۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه الخیشوشہ مختزرہ، یہ، اچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هذه الخیشوشہ مختزرہ، یعنی یہ قضاء حاجت کی جگہ ہیں، یہ شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں۔ فضا احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء ہے، فلیقل، وہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ جگہ شیطان کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، یہاں پر شیاطین جنات آتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور بنی آدم کی سطر کے درمیان، بنی آدم کے لیے سطر جو ہے، اذا دخل احدهم الخلاء، جب بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے سطر کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ پڑھے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ جب وہ بسم اللہ کہہ کر اندر داخل ہوتا ہے یا اور مصنون دعا پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر شیطان پھر کیا ہے، بنی آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک، رواه ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے غفرانک، ٹھیک ہے؟ آگے بھی الحمدللہ الذی، غفرانک زبان کیا ہے دعا جیسے نکل گیا، الحمدللہ غفران، الحمدللہ الذی، دعا بیت الخلاء کی دعا کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عني العزاء وعافانی، ٹھیک ہے؟ یہ مکمل دعا۔ تو بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اب یہاں پر غفرانک کا معنی ہے اغفر غفرانک، مفعول مطلق ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیت الخلاء کے اندر کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرتا، حاجت پوری کرتا ہے، تو مغفرت طلب کرنے کا کیا معنی؟ تو بعض علماء نے یہ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ تھوڑا وقت انسان کا اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرتا ہے، تو اس وجہ سے غفران کا اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، اور یہ کہ بیت الخلاء چونکہ شیاطین کا گھر ہے، آگے بیان فرما دیا،
تو جب انسان بیت الخلا میں رہتا ہے تو گویا یہ شیطانوں کا پڑوسی ہوتا ہے، تو اس لیے شیطان کے پڑوسی بننے کی وجہ سے کیا فرمایا غفران کا، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے سکھائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الخلاء جب آتے بیت الخلاء اتیتو بماء فی طور اور رکوۃ، تو میں برتن کے اندر جو ہے تو پانی لے کر آتا، فاستنجا، اللہ کے رسول استنجا کرتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر زمین کے اوپر اپنے ہاتھ کو ملتے، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر اللہ کے رسول کے لیے میں دوسرا برتن لے آتا، فتوضا، پھر اللہ کے رسول وضو کرتے، رواه داؤد اور رواه الدارمی والنسائی معنی، کہ اللہ کے رسول جب بیت الخلاء سے نکلتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ صاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول دوسرے برتن سے وضو فرماتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ تو آج کل نہ ہو تو صابن وغیرہ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حکم ابن سفیان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضأ ونصح فرجہ، رواه ابو داؤد والنسائی، اللہ کے رسول جب وضو کرتے تو اپنے شرمگاہ کی جگہ پر پانی کی چھینٹیں مارتے تھے، ٹھیک ہے۔ پانی کی چھینٹیں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب امت کو سکھانے کے لیے ہے، اچھا یہ ساری باتیں امت کو سکھانے کے لیے کہ آدمی جو ہے تو اگر وضو کرتا ہے بعض دفعہ تو جو ہے تو شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے، بعض دفعہ گیلا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر انسان کو اس کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر اس کو وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گیلا پن میرے پیشاب کا قطرہ ہے یا یہ گیلا پن وضو کا پانی ہے، تو اس کو وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں، مطلب قطروں کی بیماری تو اس کو نہیں ہے لیکن وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ شرمگاہ کی جگہ پر وہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر چھینٹے مارے، ٹھیک ہے۔ چھینٹے مارنے کے بعد اگر اس کو تری محسوس ہوگی بھی تو اس کو اپنی وہ یاد آئے گا کہ بھائی یہ تو چھینٹے میں نے خود ماری ہے، تو اس طرح وہ وسوسوں سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو انسان اگر وضو کرنے کے بعد تھوڑا سا گیلا کپڑا دیکھ لے شرمگاہ کی جگہ پر تو پھر انسان کو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے یا پانی لگا ہے، تو شک تردد ہوتا ہے، اور شک تردد کی وجہ سے تو ویسے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس شک کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کیا کرے، اس شرمگاہ کی جگہ پر پانی کی چھینٹے مارے تو وہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل، رواه ابو داؤد والنسائی، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک لکڑی کا برتن ہوتا تھا، اللہ کے رسول رات میں اس کے اندر پیشاب فرماتے تھے، رات کے وقت جو ہے تو وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، بس وہ برتن ہوتا تھا اسی میں اللہ کے رسول پیشاب کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کمرے میں کوئی اٹیچ بات بنانا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، کمرے کے اندر ہی آدمی قضاء حاجت کرے۔ بعض دفعہ سردی ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے باہر نہیں نکلا جاتا، اگر کمرے کے اندر ہی قضاء حاجت سے فارغ ہو تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اپنے ساتھ کمرے کے اندر ہی ایک برتن رکھتے تھے اور رات کو پیشاب اسی برتن کے اندر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کا پیشاب کسی نے ایک دفعہ غلطی سے پی لیا تھا تو ساری عمر اس کی بدن سے خوشبو آتی رہی، ٹھیک ہے۔ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبل فما بلت قائما بعد، رواه ترمذی وابن ماجہ، قال شیخ محی السنہ قد صح۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت حذیفہ سے مروی کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما قیل کان لعذر، حضرت حذیفہ سے مروی کہ اللہ کے رسول قوم کے ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پر آئے، تشریف لے کر آئے اور وہاں پر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پچھلی حدیث گزر گئی کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فرمایا کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرنا، اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اس حدیث کے علماء جوابات دیتے ہیں کہ ایک جواب تو یہ کہ اللہ کے رسول کے گھٹنوں میں تکلیف تھی جو بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
یا یہ کہ وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا، اس لیے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ جواب بنتا ہے، پچھلی حدیث کو اور اس حدیث کو، دونوں کو ملا کر یہ خلاصہ نکلے گا کہ آدمی بلا عذر تو کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، لیکن اگر کہیں عذر ہو کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، یا یہ کہ بیٹھنے کی جگہ تو ہے لیکن وہ بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کہتے ہیں، موٹر وے کے اوپر جو ہوٹل ہیں نا، ان کے اندر جو چھوٹے پیشاب کی جگہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے، وہ بنائی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں، انگریز زمانہ بہتر تو نہیں ہے، لیکن اب بس انہوں نے بنا دیا ہے، تو اگر وہاں پر آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہاں پر بیت الخلاء میں جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بیت الخلاء میں رش ہے بہت زیادہ، بیت الخلاء میں رش ہے اور رش کی وجہ سے جو ہے تو وہ نہیں کر سکتا، وہ انتظار نہیں کر سکتا، تو وہاں پر کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے یہاں سے فصل ثالث شروع ہو گیا، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔